اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی قرآن عطا کیا ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہ اس کو اس انداز سے پڑھتے ہیں، ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ جو ایک بادشاہ کے کلام اور ایک حاکم اعلیٰ کے کلام کے پڑھنے کا حق ہوتا ہے وہ اس کو ادا کرتے ہیں، وہ اس سے رخ پھیر کر گزرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من اراد ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، کہ جو شخص چاہتا ہو کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے تو اسے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اسے قرآن کو کھول کے پڑھنا چاہیے، قرآن کو دن کی روشنی میں اور رات کے اندھیروں میں قرآن کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام کا معمول بھی یہی تھا کہ آپ ہمیشہ قرآن کی تلاوت فرماتے رہتے تھے، اور پھر صحابہ کا معمول بھی یہی رہا کہ ان کی صبح اور شام، ان کی دن اور رات، ان کی جلوت اور ان کی خلوت، وہ کہیں بھی ہوتے تھے وہ قرآن کی تلاوت ہی کرتے رہتے تھے، اللہ کا قرآن پڑھتے رہتے تھے، بار بار قرآن پڑھتے تھے، اور بار بار قرآن کا نور اور سکینہ ان کے اوپر نازل ہوتا تھا۔ بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو مکہ کو اس بنیاد پہ چھوڑ دیا تھا کہ میں مکے کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑ سکتا، میں قرآن کے پڑھنے کو نہیں چھوڑ سکتا، میں قرآن کی ریڈنگ کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس بندے پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اطمینان اور سکون کا نزول ہوتا ہے، دل قرار پکڑتا ہے۔ تو آپ نے اہل مکہ سے کہا مجھے مکہ میں رہنا یہ پسند نہیں ہے، مجھے قرآن پڑھنا پسند ہے، میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے رب کے فرمودات کو پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن ہی تو وہ کتاب زندگی ہے جو ہمیں اچھائی اور برائی کی تمیز سکھاتی ہے، جو ہمیں انسانیت کا معیار دیتی ہے، جو ہمیں ابدیت کے اصول سکھاتی ہے، جو ہمیں ایک کامل انسان بننے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتی ہے، وہ فقط کتاب قرآن مجید ہی ہے کہ انسان اگر اس کتاب کو پڑھے اور سمجھے تو پھر وہ کتاب، اس کتاب کو پڑھ کر بندہ یہ کتاب پڑھ کر اللہ رب العزت کا عبد کامل بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے اولیاء، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے تھے، زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں گزارا کرتے تھے۔